الحمد لله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، اور اے لوگوں اپنی طرف سے یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے یہ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ چیزیں حرام ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح تم اللہ پر بہتان باندھنے لگو. بے شک جو لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دو ٹوک انداز میں یہ فیصلہ سنا دیا کہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے، نہ کسی عالم کو، نہ کسی پیر کو، نہ کسی مفتی کو، نہ کسی بزرگ کو، نہ ہی کسی مسلک یا مکتبہ فکر کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہے وہ حلال قرار دے اور جسے چاہے حرام قرار دے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے
ان سے یہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں ان چیزوں کو حرام کرتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے آپ پر حلال قرار دیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ نہ ہی وہ حلال قرار دے سکتے ہیں اور نہ ہی حرام، تو کوئی مکتبہ فکر یا کوئی عالم یا کوئی مفتی یہ کام کیسے سر انجام دے سکتا ہے؟ کیونکہ یہ جو دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ ضابطہ، یہ اللہ رب العالمین کا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الا لہ الخلق والامر، خبردار ہو جاؤ، پیدا کرنا بھی اسی کا ہے اور حکم بھی اسی کا چلے گا، قانون بھی اسی کا چلے گا۔ ان الحکم الا للہ، حکم نہیں چلتا سوائے اللہ رب العالمین، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ رب العالمین اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اور اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی واضح فرما دی، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، اے لوگوں، اس اللہ نے تمہارے لیے اس دین کا واضح راستہ مقرر کیا، یہ قانون، یہ ضابطہ اللہ رب العالمین نے مقرر کیا، اس نے بنایا، ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اسی چیز کی وصیت نوح علیہ السلام کو کی، اور اسی چیز کی وحی ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں، وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور ہم نے اسی قانون اور اسی ضابطے کی وصیت ابراہیم علیہ السلام کو کی، اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کی، کیا؟ ان اقیموا الدین، کہ تم دین کو قائم رکھنا اور فرقے فرقے نہ ہو جانا۔ تو شریعت ساز کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ قانون ساز کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ یہ دین کا ضابطہ کس نے بنایا؟ اللہ رب العالمین نے بنایا، اور اس کو کس کے ذریعے یہاں پر نازل فرمایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، بما نزل علی محمد وهو الحق من ربہ، جو کچھ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دیا تمہارے رب نے، وہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اور سچ ہے۔ تو یہ ضابطہ اور قانون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور کن دو چیزوں میں پہنچا ہے؟ ایک اللہ رب العالمین کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ دیکھیے، دین اسی چیز کا نام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بہت پہلے آگاہ کر دیا تھا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اے لوگوں، دیکھو، جب کبھی بھی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو شخص بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اسے قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ اور ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اے لوگوں، اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس کے علاوہ ولیوں کی پیروی نہ کرو، لیکن تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یعنی جو ضابطہ اور قانون اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے،
وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ کن دو چیزوں میں پہنچا ہے؟ حاکم میں حسن سند سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنت نبی۔ اے لوگوں، دیکھو میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ رب العالمین کی کتاب، اور دوسری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ۔ تو دین اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کیا، وہ ضابطہ اور شریعت اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملی۔ کن دو چیزوں میں محفوظ ہے؟ ایک اللہ رب العالمین کی کتاب، اور دوسری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اب یہ دین کب مکمل ہوا؟ یہ دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر مکمل ہو گیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آیہ مبارکہ نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تم پر اپنے دین کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے جس دین کو پسند کیا وہ دین اسلام ہے۔ یہ آیت مبارکہ عرفے کے دن نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم وہ دن بھی جانتے ہیں اور وہ جگہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا دن تھا، آپ کھڑے ہوئے تھے، اور اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یعنی یہ دین اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کامل اور مکمل کر دیا۔ جب دین کامل ہو گیا تو اس دین میں کسی چیز کی کوئی گنجائش موجود ہے کہ دین ناقص رہ گیا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ اسے کامل کیا جائے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین ناقص ہے، ابھی مکمل نہیں ہوا، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں، تو یہ ان کا عقیدہ کفر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا کہ ہم نے دین کو کامل کر دیا، اور اس کے بعد یہ سوچ رکھنا کہ نہیں، دین میں کچھ ایسی چیزیں ہیں، گنجائش موجود ہے کسی کی رائے کی، کسی کے فتوے کی، کسی کی آرا کی۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو باطل قرار دیا، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنی زبان سے یہ الفاظ تو ادا نہیں کرتے، لیکن وہ دین کے اندر مختلف قسم کی آرا شامل کر رہے ہیں، نئی نئی چیزوں کو شامل کر رہے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے ان کا اس کے اندر اسے شامل کرنا اور ان بدعات پر عمل کرنا، گویا کہ یہی عمل ان کا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین ابھی تک ناقص ہے، کامل نہیں ہے، اور وہ اس شریعت سازی کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو لہٰذا وہ شرک بھی کر رہے ہیں اور کفر کے اندر بھی ہے۔ تو یہی بات ہے کہ بدعت کیا ہے؟ بدعت دین کے اندر نیا کام یا نئی چیز کو کہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بدعون کی جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ نئی بات یا نو ایجاد۔ اللہ رب العالمین کی صفت کیا ہے؟ بدیع السماوات والارض، یعنی اللہ رب العالمین بے نمونہ پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے کسی نمونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے زمین اور آسمانوں کو جو پیدا کیا وہ بغیر نمونے کے پیدا کیا۔ تو اس کی لغوی معنی کیا ہے؟ کہ نئی بات یا نئی ایجاد۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس دین اسلام کو جو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر مکمل اور کامل کر دیا تھا، اس کے باوجود آج بھی نئی نئی چیزوں کو، اپنی ذہنی اختراع کو، یہ آرا کو شامل کیا جا رہا ہے، اور یہی بدعت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہی ارشاد فرمایا کہ جو لفظ ہے
قل ما كنت بدعا من الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، یعنی مجھ سے پہلے کئی رسول آ چکے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو شرعی اصطلاح میں بدعت کے جو معنی استعمال ہوتے ہیں وہ کیا ہے کہ دین میں اللہ رب العالمین کی شریعت میں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو لیکن اسے دین کے اندر شامل کیا جائے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، کہ نصارہ نے رہبانیت کی بدعت نکالی حالانکہ ہم نے ان پر یہ فرض نہیں کیا تھا، یعنی دین میں رہبانیت نہیں تھی لیکن رہبانیت کی بدعت کس نے نکالی؟ نصارہ نے نکالی۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ چیز دین میں نہیں تھی لہٰذا انہوں نے اس کو ایجاد کیا، یعنی دین میں کسی بھی نئی رسم کو جاری و ساری کرنا بدعت کہلاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ارشاد فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اور نصارہ نے رہبانیت کی بدعت نکالی حالانکہ ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بدعت ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جو نئی چیز یا نئی بات ہے اور اسے دین اسلام کے اندر شامل کیا جائے، اور اس کے لیے نہ ہی ہمارے پاس قرآن مجید سے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی چیز موجود ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کیا کیا کہ اس کے اندر بدعت کی دو قسمیں رائج کی، ایک بدعت سیئہ یعنی بری بدعت، اور ایک بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت۔ اب بتائیے جو چیز بری ہو وہ کسی بھی طرح اچھی ہو سکتی ہے چاہے کہ اس کو دین میں شامل کیا جائے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہے کہ فلاں وقت میں جوا کھیلنا یا فلاں وقت میں جو ہے وہ شراب پینا یہ اتنا اس کا ثواب ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بری بدعت تو ہو ہی نہیں سکتی، بدعت ہمیشہ ہوگی اچھی چیز میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اعمال کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں من احدث فی امرنا ما لیس فیہ فہو رد، کہ جس کسی نے ہمارے اس عمل میں یعنی اس دین میں اس ضابطے میں کوئی ایسی چیز نکالی جو پہلے سے موجود نہ ہو، وہ رد کر دیا جائے گا، وہ مردود ہوگا، وہ ریجیکٹ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ عمل فہو رد، جو شخص بھی کوئی ایسا عمل کرے کہ اس کے پیچھے ہمارا عمل نہ ہو تو اس سے وہ چیز نہیں قبول کی جائے گی بلکہ اسے رد کر دیا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم ان تین اصحاب کو دیکھتے ہیں، جب وہ آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، تو ان کی چاہت کیا تھی؟ ان کی چاہت یہ تھی کہ ہمارے تو کچھ بھی اعمال نہیں ہے، اور انہوں نے اس وقت یہ عہد کیا تھا کہ ایک نے کہا کہ میں ساری رات نماز پڑھوں گا، ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، ایک نے کہا کہ میں عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا۔ غرض و غایت کیا تھی؟ غرض و غایت یہ تھی تاکہ وہ نیک کام کے اندر آگے بڑھ جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ ان کے پیچھے گئے، یعنی اس چیز کو آپ نے محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ سنت سے آگے بڑھ جانے والے بن جائیں، کیونکہ سنت کے آگے تو پھر جو ہے وہ کیا ہے، سنت سے آگے بڑھنا گمراہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وہ ذات ہے جو آپ نے ہر عمل اپنی امت کو بتا دیا، اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو پھر آپ جب گئے تو آپ نے کیا فرمایا، انتم الذین قلتم کذا و کذا، کہ تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ایسا ایسا کہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا دیکھو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا اور اللہ رب العالمین کا متقی ہوں۔ دیکھو میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں آرام بھی کرتا ہوں، دیکھو میں روزے بھی رکھتا ہوں اور روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں، دیکھو میں نے نکاح بھی کیے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی،
دیکھو جو شخص بھی میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم تمام اس بات کو یہاں سے لے کر جائیں کہ دین کامل ہے، مکمل ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کامل اور مکمل ہو گیا تھا۔ آج اگر اس کے اندر کسی چیز کو شامل کیا جاتا ہے تو یہ شریعت سازی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے علاوہ شریک بنا رکھے ہیں جو ان کے لیے دین کے قوانین بناتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو یہ بدعت شریعت سازی بھی ہے، لہذا شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری بھی ہے۔ تو لہذا اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو بھی محفوظ رکھے۔ جماعت المسلمین کی دعوت یہی دعوت ہے کہ ہم اس خالص دین کو جو اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کیا، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کامل اور مکمل ہو گیا، لہذا اسی کی پیروی کرنا اور اسی کے مطابق عمل کرنا، اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، یہ ہم تمام کے لیے لازم ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا انی ولکم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ